پڑھا سکتے. 10 سال بچے کی جب عمر ہو جائے تو بس پھر آپ کے لیے اس کو پڑھانا جائز نہیں ہے, بے پردہ ہو کے اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے. 10 سال سے کم کی گنجائش ہے. لوگ یہاں بات کریں گے, مولوی لوگ اتنے بنیاد پر 10 سال کا بچہ, او بھائی آپ اپنی عمر بھول چکے ہو. انسان جب 10 سال کا ہوتا ہے نا, اس میں بھرپور خواہشات پیدا ہو چکی, بالغ نہیں ہوتا وہ, لیکن خواہشات بھرپور طریقے سے پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. اور اسی عمر میں لڑکے بگڑتے ہیں, 9-10 سال کی عمر میں, جن کو ہومو سیکسولیٹی کی عادت پڑتی ہے, محرم رشتوں سے سیکس کی عادت پڑتی ہے, اور زنا کی طرف جاتے ہیں. ماں باپ کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہوتی, احتیاطیں نہیں ہوتی. تو جس کی بھی آپ ہسٹری میں جاؤ گے نا, وہ بتائے گا کہ میں 9-10 سال کی عمر میں بگڑنا شروع ہوا تھا. کہہ دیا کہ 10 سال کا جب بچہ ہو تو بستر اس کا الگ کر دو. اور یہ بچے پھر کبھی ان کی خفیہ مجلسوں میں جا کے بیٹھے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں انٹیوں کے بارے میں. اسکول میں جاؤ ذرا, 9 سال 10 سال کے بچے ایسی گندی باتیں کرتے ہیں, آپ بولو گے یار یہ بچے ہیں کیا ہیں یہ تو. اور آج کل کا بچہ وہ تو 6 سال میں جو ہے نا 10 سال کا ہو جاتا ہے. آپ کے بیان میں سنا تھا کہ سر ڈھانپنا چاروں ائمہ کے نزدیک فرض ہے, اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں چہرہ چھپانے میں رعایت ہے. گھر میں خاندان میں اس کا ماحول نہیں ہے تو کیا مجھے سر ڈھانپنا شروع کر دینا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے, اور چہرہ بھی چھپانا چاہیے. چہرہ چھپانا تو میں نے ان فنکاراؤں اداکاراؤں کے لیے گنجائش کی بات کی ہے جو بالکل پردہ نہیں کرتی, تو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ اس کافی لے لیں. لیکن نارملی ایک اصل میں تو چہرے ہی فتنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جتنے فتنے ہو رہے ہیں چہروں سے. ابھی ایک میں واقعہ سناتا ہوں, ہمارا گارڈ ہے, گاؤں سے آیا ہے, اس نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا. اس نے کہا بیان میں بتائیں یہ واقعہ. شمس ہے نا ہمارا گارڈ, اس نے واقعہ سنایا. ان کے گاؤں میں, حالانکہ گاؤں دیہاتوں میں بڑا سخت پردہ ہوتا ہے, ان کے گاؤں میں ایک بندے نے شادی کی ہے, اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا تھا, وہ اپنے دوست کے سامنے لے آتا تھا. دوست عاشق ہو گیا اس کی خوبصورت بیوی پہ. یہ عشق اتنی ڈینجرس چیز ہے نا, بڑے بڑے جرائم جب یہ چڑھتا ہے نا دماغ پہ, وہ لبرل بن کے نا, براڈ مائنڈیڈ بن کے کہ یار کوئی بات نہیں ہے, تو میرا دوست ہے, بہن کو بھی بھابھی کر رہا ہے, اور اندر سے بھابھی کے لیے عشق کے جذبات دل میں پیدا. وہ لڑکی نیک تھی, اس کو پتا تھا میں اس کو نہیں ایسے پٹا سکتا. کیا پلان بنایا اس نے کہ یار اگر یہ بیوہ ہو جائے نا تو میں ایک بیوہ کو سہارا دینے کی نیت سے اس سے شادی کروں گا, رشتہ بھی مل جائے گا, لوگ بھی مجھے کیا کریں گے. دوست کے قتل کا پلان بنایا. اس کو کہیں تنہائی میں, دونوں اتنی گہری دوستی بچپن کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی شک ہی نہیں کر رہا کہ یہ قتل کر سکتا ہے. دریا کے کنارے گئے اور دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا دیا. گم ہو کے, کوئی دیکھنے والا کوئی تھا نہیں. پولیس تلاش کر رہی ہے, اس کے گھر والوں سے پوچھ رہی ہے تمہیں کسی پہ شک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کس پہ کوئی ہے ہی نہیں دشمنی بھائی. اور دوست بھی جناب انکوائری میں ساتھ. پولیس آپ کو پتا ہے اتنی ہلکی نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں پولیس کو. پولیس نے کہا بھائی پوری انکوائری کی تو اس کے ساتھ نکلا تھا. رشتے دار کہہ رہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا, یہ بچپن کا دوست ہے, بڑا قریبی ہے, لیکن یہ عشق کا بھوت نا, قابیل نے حابیل کو نہیں قتل کر دیا تھا اپنے بھائی کو, بہت خطرناک بھوت ہے. تو انکوائری کی, وہ کیونکہ لاش غائب ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی بندے کو مار کے پھینکا کدھر ہے, تلاش چھاپے لگ رہے ہیں, پولیس انکوائری کر رہی ہے, انویسٹیگیشن آفیسرز آ رہے ہیں, نہیں پتہ چل رہا. پولیس نے بولا کہ بھائی, پولیس کو شک ہوا کہ بھائی ہمیں تو لگتا ہے یہی بندہ ہے. پھر جب پوری انکوائری ہوئی نا, تو پھر جب اس کو اٹھایا ہے تو نتیجہ یہی نکلا, ثابت یہی ہوا, اس نے اقرار کیا پھر کہ لے کر گیا ہے اور دھکا دیا, پھر دریا سے اس کی لاش نکلی کہیں دور جا کے. تو یہ ہے کس کا نتیجہ؟ بے پردگی کا نتیجہ, براڈ مائنڈیڈ بننے کا نتیجہ. تو اس کا پتا چلا جی اس کو عشق ہو گیا تھا, وہ آ کے بیٹھتی تھی, ہنس کے باتیں ہوتی تھیں, وہ اتنا پاگل ہو گیا اس کے اوپر, تو اس کے خیال آیا کہ یار اس کو کسی طرح ختم کرو, بیوہ سے شادی ہوگی, لوگ بھی تعریف کریں گے, اور دوست کی بیوہ سے دوست ہی شادی کر سکتا ہے بھائی, تو بھائی کا دوست کا قتل کر دیا. تو وہ مجھے آگے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے گاؤں میں بے پردگی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, لوگ اس کو کہہ رہے ہیں براڈ مائنڈیڈ, اور بہن بنا کے نا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو پردے کو پروموٹ کرو بھائی, فتنہ نہیں ہوگا. اور آپ یورپ اور امریکہ کو نا دیکھو, ان کے ہاں اس چیز کو انہوں نے فتنہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, فتنہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اچھا, پردے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ شادی کرتے تھے اپنی بیوی کو چھپاتے تھے, تو بعض دفعہ بصورت عورت سے بھی لوگ شادی کر لیتے تھے, کیونکہ فیس بک پہ تو ڈالنا نہیں ہے اس کو, صحیح ہے نا, دنیا کو دکھانا نہیں ہے. آپ کا دل کسی پہ آ گیا, بعض دفعہ وہ اٹریکٹیو دوسروں کے لیے نہیں ہوتی, آپ کے لیے ہوتی ہے. وہ کسی بیوہ پہ دل آ گیا, کسی بھاری بھرکم عورت پہ, یہ ہوتا ہے, یہ مرد کے ساتھ ہوتا ہی ہے, کوئی اور مصلحت ہے. تو پردے میں تھی, پردے میں رخصت ہو کے گھر آ گئی, آپ کے دوستوں نے نہیں دیکھی, کوئی تبصرہ نہیں کرے گا. اب بعض دفعہ مرد کا نکاح دل چاہ رہا ہوتا ہے میں یہاں شادی کروں, اس کو پسند آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے معیار کی اس کی بیوٹی نہیں ہوتی, وہ انکار کر دیتا ہے کہ جب میری دلہن کے ساتھ تصویریں جائیں گی, میرا قد چھوٹا, دلہن کا قد لمبا, میرا قد لمبا, دلہن کا قد چھوٹا, تو یہ پیر اچھا نہیں لگے گا, دوستوں کے لائکس کم آئیں گے. اچھے بھلے رشتوں کا انکار کرتا ہے آدمی. تو پردے میں اللہ نے عورت کا بڑا فائدہ رکھا ہے. بھائی تیری بیوی تجھے پسند ہے, تو کیوں دوستوں کو دکھا رہا ہے؟ برقع پہنا, اس کو اپنے گھر میں لا کے اپنی عزت کو اپنے گھر میں بٹھا, تجھے پتا ہے, تیری بیوی کو پتا ہے کون کیسا ہے, چھوڑ دے اس بحث کو. اور باپ وغیرہ جو ہے نا, جن سے پردہ نہیں ہے عورت کا سسر سے, ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی زیادہ. وہ تو گھر کی بہو ہے, تو وہ تو پھر بہو جب بن گئی تو پھر تو ان کی عزت ہے نا, وہ دوستوں کے لیے کیا ہے, وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں دوست. تو اس لیے بھائی یہ پردے میں اللہ نے عورت کا بھی فائدہ رکھا ہے, مرد کا بھی فائدہ رکھا ہے, آپ کی بیٹیوں کا بھی فائدہ ہے. آپ کی بچیوں میں ساری تھوڑی خوبصورت ہوں گی,
لیکن جب آپ کی بچی سے کوئی شادی کر کے اس کو فیس بک پہ ڈالے گا, آپ کو پتا ہے, تو پھر وہ آپ کی بچی اگر تھوڑی سی بھی شکل دبی ہوئی ہے وہ اس سے شادی نہیں کرے گا, کیونکہ دوست پوچھیں گے ہماری والی دیکھ لی, اپنی والی کیوں نہیں دکھا رہا, تو وہ کہے گا یار وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے لوگوں, ہمارے 2007 میں ایک دوست نے شادی کی, کسی کو پتا نہیں ہوگا کس کی بات کر رہا ہوں, ان کو نہیں پتا چلے گا. تو شادی جب ہوئی ہے نا, تو وہ اپنی بیوی کی دنیا کو دکھا رہے ہیں نا دوستوں کو, کیونکہ سب دوستوں نے دکھائی ہے, وہ بھی دکھا رہے ہیں, وہ شکل اچھی نہیں تھی اس کی. تو اس کے سامنے تو لڑکے کہہ رہے ہیں ابے ماشاء اللہ بھابھی بڑی پیاری ہے, میں نے نہیں دیکھی, مجھے پھر آ کے کہنے لگے وہ دوست بالکل مفتی صاحب کسی کام کی نہیں ہے, پتہ نہیں کس کو اٹھا کے لے آیا, اپنی بیوی کی بے عزتی کرا رہا ہے کہ نہیں کرا رہا, حالانکہ وہ بندہ خوش ہے. تو بھائی جب وہ خوش ہے تو جیسی یہ شکل وہ خوش ہے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ, لیکن آپ نے تو دکھائی اس نیت سے کہ آپ بولے ماشاء اللہ کتنی پیاری بھابھی ہے, تو اس کے سامنے تو کہہ رہے ہیں پیٹ پیچھے میرے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں صاحب پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا ہے. تو میں نے کہا یار جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیا اس سے کہ کیا اٹھا کے لے آیا, یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنی بیوی کی خود ہی تم بےزتی کرا رہے ہو یار تم. تو کلچر یہی ہونا چاہیے, آپ کی بیوی آپ کے گھر کی چار دیواری, اس کو فیس بک پہ مت ڈالو, لوگوں کو تبصرے مت کرواؤ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ساری عورتیں خوبصورت نہیں ہوتی, اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے نا, میجورٹی تو درمیانی شکل کی ہوتی ہے, اور بہت ساری بصورت بھی ہوتی ہیں, وہ بیچاری کیا کریں گی. آپ فیس بک پہ نہیں ڈالیں گے, لوگ کہیں گے لگتا ہے کوئی دال میں کالا کالا ہے, بڑا دینی مذہبی بن گیا. آپ فیس بک پہ ڈالیں گے تو وہی ہوگا, میرے پاس آ کے بولیں گے صاحب کیا لے آیا اٹھا کے, تو کیوں بے عزتی کروا رہے ہو اپنی بھی اپنے گھر والوں کی بھی. تو بہتر ہے نا کہ ابھی سے آپ بولو بھائی ہم اپنی گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہی نہیں, ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے, جو ہے جیسی ہے گھر کی چار دیواری میں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, تو اس سے خوش رہو گے, دوست بھی سمجھتے رہیں گے پتہ نہیں کیا ہور لایا ہوگا جو چھپا رہا ہے.